ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا؟ جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن وہ بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ایک کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے۔ تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھئی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحن فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔
تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے، تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی سائیڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائیڈ پہ کر کے گزر جائے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائیں۔ کہا بھئی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائیڈ پہ کرو گے پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا۔ کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں، اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا ہے۔ اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں، یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو، تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی، تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا۔ خیر حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویش جو تھے نا، وہ روڈ پہ کہا بابا جی ہٹ جائیں، کہنے لگے نہیں ہٹتا۔ انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگے جو اٹھایا جاتا ہوں تو اٹھا لو۔ اب وہ تو درویش کبھی ضد کرتے نہیں، اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو۔ بحث ہونے لگی، لوگ کٹھے ہو گئے، رش ہو گیا، تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی۔ تو گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے کیوں اٹھوں، اتنا رستہ ہے گزر جا۔ میں بابا اٹھ کیوں شور ڈالا ہوا؟ کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کے مجھے اٹھنے کا کہتا ہے، میرے نوکر کا۔ تو غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دیا۔ بابا جی اور ہنسے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا نوکر کا نوکر ہے، تو واقعی نوکر ہے۔ اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں، بابا ہنستا ہے۔ یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے، آپ کر کے دیکھیں، آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں۔ آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرا دینا، یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں، تیرے ساتھ بحث کروں تو یہ زیادہ بڑی سزا، یاد رکھیے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے۔ جب تھپڑ مارا تو بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے، تو بھائی واقعی غلام ہے۔ اب جب ہنسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی، توجہ ہوئی، کہنے لگا بابا ماجرا کیا ہے، میں کیسے غلام کا غلام ہوں؟ تو بابا کہنے لگا دیکھنا، تجھے مسجد آنے کا کہے تو تیرے لیے مصیبت ہے، اتنے لوگوں کو تو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے پاتا، تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے، لہذا تو میرے غلام کا غلام ہے، تو میرے نوکر کا۔ کہنے لگا یہ ساری نفس پرستی ہے، یہ جو تو نے دنیا داری اکٹھی کی ہوئی ہے نا، یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے، تو تنخواہ دیتا ہے، تیرے نعرے لگاتے ہیں، ذرا تنخواہ چھوڑ کے بات کر، پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں۔ تو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ، تیرے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، ذرا اقتدار سے سائیڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے ہیں، لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں، تو نہیں ہے، تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا، تیری جیب کو سلام ہو رہا ہے، تیرے عہدے اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے۔ اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا؟ تو فرمانے لگے جب تو بادشاہی میں فقیری کرے گا، جب تو بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں، بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے۔ آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نام اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کا وقت آیا نا، تو اورنگزیب عالمگیر بیمار ہوئے، آخری وقت منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگوں تو مجھ سے اکثر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری 2 انگلیوں پہ سیاہی کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سوراخ کیوں رہتے ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، اس دنیا میں، اس دور میں، اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے
ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو. کہتے ہاتھوں میں سراغ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ, اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ سیاہی کیوں لگی ہوئی ہے. اورنگزیب عالمگیر متحدہ ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں کتابت کرتا تھا, کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی, اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا, میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے. میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں, میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا, اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے, اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے, اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری. ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے, یہ بھی پروٹوکول ہے. ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا. اس نے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے. نفس پرستی ہے, جتنا مرضی آگے لے جاؤ, اتنا مرضی. یہ کوئی بادشاہی, یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے. وہ تنخواہ لیتا ہے, مجبور ہے, کیا کرے. ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کہ چل میرا دروازہ کھول. وہ محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے. ہم سرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں. جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں حضور مجھے کوئی. تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے. جو دنیا میں دنیا داری دبدبے تنتنے کی خواہش کرتا ہے, خواہش ملا رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں, نمرود جتنی دولت نہیں, ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے. معاذ اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں, لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں, ورنہ لوگ کرائیں. معاذ اللہ تعالیٰ. خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں. اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں. معاذ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا. ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہیں, ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے, یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی, پروٹوکول کی, آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز. زمانہ ڈرتا تھا, بڑا نام ہے. فقیری اور چیز ہے, درویشی. اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے, تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت. حضرت جی لکھ رہے تھے, چراغ جل رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے. ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا, تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نہ وہ بیچارہ سو گیا, تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا. وہ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا. ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا. مہمان بیٹھا تھا, کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں, مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے, میں جلاتا ہوں. کہا پھر اس کو اٹھا لے. کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے, سویا رہنے دو. کہا حضور سونے تو نہیں آیا, خدمت کے لیے آیا. فرمانے لگے یار سویا رہنے دو, کیا عرض ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے, چراغ جلایا, واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا, بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے. یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے, میں اس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا. ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں. کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں, آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے. فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز رجعت
انا عمر بن عبد العزیز. فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبد العزیز ہی تھا, اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے, کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبد العزیز, پھر بھی عمر بن رجعت, اور میں لوٹ آیا ہوں, واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی, میرا باپ بھی وہی ہے, میں بھی انا عمر بن عبد العزیز, میں بدلا. تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر.